بلغاریہ اور رومانیہ دو ایسی سٹیٹس ہیں جن کو شینجن کنٹریز کے اندر ویلکم کیا گیا ہے. یار سالوں پہلے ایک معاہدہ ہوتا کہ یار اگلے 50 سال 100 سال گولی نہیں چلے گی, کہ اس کا ایک پیسفل دونوں ریاستوں کو جو ہے وہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا جس میں کشمیریوں کی بھی ڈیفینیٹلی انپٹ موجود ہو. دل سپیکس کے ساتھ میں ہوں رحمان اور میرے ساتھ ہیں جی ہاں مجھے کہتے ہیں آصف شبیر. رحمان صاحب اور میرے ویورز, ہمارے ویورز, ایک خبر ہے آج کی, وہ یہ ہے کہ بلغاریہ اور رومانیہ دو ایسی سٹیٹس ہیں جن کو شینجن کنٹریز کے اندر ویلکم کیا گیا ہے اور اب ان کی تعداد ہو چکی ہوئی ہے 27 سے 29. اس کا مطلب کیا ہے رحمان صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ یورپ کا ٹورسٹ ویزا ملتا ہے تو آپ, یا کسی بھی قسم کا کوئی ورک ویزا یا کچھ بھی ملتا ہے تو آپ جو ہے لیگلی ان 29 ممالک کا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں بلا روک. مطلب ایک ویزا اور 29 ملک آپ کی ایکسس کے اندر. یہ تو ہوگی آپ کے لیے انفارمیشن. لیکن اصل بات کے لیے جس پہ ہم نے آج بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے رحمان, ایک دفعہ بچپن میں چلا گیا واگا بارڈر پہ. وہاں پہ میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کی سائڈ سے آئے ہوئے تھے پریڈ دیکھنے کے لیے, اور گیٹ سے اس طرف انڈینز آئے ہوئے تھے پریڈ دیکھنے کے لیے. تب بچپنا تھا یار, بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ساڈے والے نے بہت ہی اونچی لگ چکی ہے, ہم اسی پہ فخر کر رہے تھے. اور اس سائڈ سے یہ ہو رہا تھا بالکل دونوں سائڈ سے پریڈ والی فضول ایکٹیویٹی, اونچی ٹانگ, مونچھیں, چوڑی چھاتی. اس کی جگہ پہ یار سالوں پہلے ایک معاہدہ ہوتا کہ یار اگلے 50 سال 100 سال گولی نہیں چلے گی, بارڈر کھول دو, ٹریڈ ہوگی. جسٹ امیجن یار ٹریڈ ہوتی دونوں ملکوں کے اندر, لوگ کتنے خوشحال ہوتے. بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری وہ کوئی نارمل ہسٹری نہیں ہے. پارٹیشن کے فوراً بعد تلخ واقعات کا ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے جو اب تک چلتا چلا آ رہا ہے, اور وہ ایک ایسا برڈن ہے جس کو دونوں ریاستیں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ شاید بہت مشکل ہے ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کر کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنا. بوجھ عام پاکستانی اور عام انڈین کے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی بوجھ کو لے کے آگے چلتے رہیں اور نئے سے نئے تلخ واقعات جنم لیتے رہیں, کیا یہ بہتر ہے, یا پھر دونوں طرف کی لیڈرشپ ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے جو بڑے ایشوز ہیں, جس طرح کشمیر کا ایک ایشو ہے, ڈیفینیٹلی اس کانفلکٹ کے بغیر, اس کے ریزولوشن کے بغیر, اس کے سولوشن کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ایک پیسفل دونوں ریاستوں کو جو ہے وہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا جس میں کشمیریوں کی بھی ڈیفینیٹلی انپٹ موجود ہو. اس کے بعد ڈیفینیٹلی انڈیا کی اپنی مجبوریاں ہیں, پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں, انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں طرف کی ریاستیں, دونوں طرف کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں ہم نے ایک نارمل ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے, جس طرح آصف نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قسم کی, بڑی سمپل بات کی کہ گولی نہیں چلے گی, کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اینیمٹی ختم کر دیں گے, تو پھر اس کے بعد پاکستان اور انڈیا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے رحمان کہ بڑے سے بڑا ایشو بھی آن دی ٹیبل سالو ہو جاتا ہے. یورپ آج ہمیں بہت سیویلائز نظر آتا ہے, ماضی کے اندر ان کی آپس میں بہت جنگیں آپس میں بہت تلخ ہسٹری تھی. جرمنی کی بات کر لیں, فرانس کی بات کر لیں, انہوں نے ایک دوسرے کے بہت نقصان پہنچایا ہے, لیکن آج ان کی سب سے تگڑی ٹریڈ ہے آپس میں. اور اگر یہی ٹریڈ 2018 کے اندر جو ہے وہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ اپنی شائع کی تھی, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا $2 بلین جو ہیں وہاں سے $37 بلین تک ٹریڈ جا سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کی, اگر یہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہو. تو ڈیفینیٹلی آج 2025 آ چکا ہے, تو یہ اس حساب سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ رحمان گندم کھائی جاتی ہے ڈیفرنٹ فارمز کے اندر. ہم وہ پہلے لیتے تھے یوکرین سے, اب وہاں پہ وار چل رہی ہے, یا آسٹریلیا سے, یا پھر امریکہ سے. یار امیجن کہ معاہدہ ہو جی, ہاں جی گیٹ کھولو, گندم آنے دو انڈیا سے, یا یہاں سے فروٹس جا سکتے ہیں, اور بہت ساری ٹریڈ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ افغانستان ہے, افغانستان اور انڈیا اور پاکستان یہ مل کے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک دوسرا ٹریڈ کی شکل کوئی بن سکتی ہے. ریلیجس ایک ایلیمنٹ دونوں سائڈز پہ ہے کہ جی وہاں سے کچھ نہیں لینا. بیسیکلی جو لیڈرشپ نے فیصلہ لے لیا نا, تو پھر نیچے بھی کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے جی, آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بدلے میں کیا اس کا منظر نامہ ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر بھی ایسے فیکٹرز موجود ہیں جنہوں نے آج تک جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. مطلب پارٹیشن کے بعد ایک ملک بن چکا ہے, میرے خیال سے وہاں پہ بھی اس حوالے سے ایک اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ایک اسٹیٹ, ایک ریاست بن چکی ہے, جسٹ لائک ایکسیپٹنگ اٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو ہیو اے نارمل ریلیشن شپ, تاکہ جو ہے وہ
दोनों मुल्कों के लिए बेहतर हो। एग्रीकल्चर में जिस तरह आपने बताया बहुत सारी अच्छी कोलैबोरेशन हो बहुत कुछ सकती है, है, IT के ट्रेड अंदर। बहुत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है अगर आप देखें जिस तरह शोबिज इंडस्ट्री के अंदर हमारे लोग जो है वो काम करते यार हैं, शोबिज इंडस्ट्री आपकी की लेटेस्ट कोलैबोरेशन रिपोर्ट बहुत आई अच्छी है हो सकती रहमान हैं। के जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो 39 या 40% जो है ना वो इंडिया वहां से जनरेट करता है आपकी इकोनॉमी स्पोर्ट्स की वजह से। अब इमेजिन बाबर आजम, विराट कोहली या इस तरह के प्लेयर्स आपस में कोलैबोरेशन चल रही हो, ठीक है ना, आना जाना हो, अभी चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर आप लोग आ नहीं पा रहे सिर्फ इस वजह से कि वो एक सियासत आ चुकी है एक बस इसके अंदर। पॉलिटिक्स आ चुकी है हर चीज के अंदर। तो मेरे ठीक है ख्याल ना? से अगर ये इस चीज को खत्म रिमूव करना कर दिया जाए पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए वो इसके अलावा हमारा जो है वो इंडिया का अराउंड जो है वो 2020 में एक जो है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स हाँ जो है वो शाया हुई थी। उसमें पाकिस्तान जो है वो 141st पोजीशन पे था, भारत जो है 141st। यस, और भारत जो है वो 117th पोजीशन पे था आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स उस वक्त जो है वो भारत के $71 बिलियन थे और पाकिस्तान के अराउंड $10 बिलियन थे। तो आप ये इमेजिन करें कि अगर टाइज जो है वो नॉर्मल होते हैं तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं डेफिनेटली उसमें भी कमी होगी और वो पैसा जो है वो किसी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर जो है ना एंड वो करते हैं। इस्तेमाल हो सकता है। बेसिक इशू कश्मीर है ना, उसको सॉल्व करो यार, सिंपल सी बात है और बात करने से सॉल्व होती है। मेरे रहमान के सिर्फ काफी नहीं है, आप लोग के कमेंट बहुत जरूरी हैं इस टॉपिक के ऊपर। अपनी राय का आपने इजहार करना है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हैं? समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर आप भी ये समझते हैं कि ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए, तो अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं कि किस तरह से हो सकते हैं तो इसके ऊपर अपने कमेंट्स जो है वो जरूर हम तक पहुंचाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का मकसद जो है उसमें हमें डेफिनेटली अंदाजा है कि दोनों ममालिक का, जिस तरह हमने तज़किरा किया कि तल्ख हकीकतें, तल्ख वाक़यात एक बर्डन है दोनों मुल्कों के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ही चीज़ें जो है ना टेबल पे आके उनको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आपकी विल हो तो। दैट्स सो, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।